تقریباً 40-50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو سمجھتے تھے کہ انڈیا جو ہے اس میں ہندو جو ہے اتنے سے سو کون بولتا ہے، ہندو تو آرام سے بیٹھے ہوئے پرسکون قوم ہے، تو وہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری غزوے کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہے۔ اور اس میں 1925 میں جس وقت یہ بنی ہے ہندوتوا، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے سے چند لوگ جو ناگپور میں ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ایک دن بھارت میں الیکشن جیت جائیں گے اور ان کو کوئی ہرانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر اس وقت انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے، ہم سندھ میں بستے ہیں، تو ہماری تباہی آ جائے گی۔ اچھا، اور چین کی تباہی۔ پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ انڈیا لڑنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ، دو جگہ ہیں، ایک ہے اس کی آسام کی جسے چکن نیک کہتے ہیں، دوسرا ہے اس کا لداخ کی۔ ناظرین، لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان جھڑپ نے پوری عالمی دنیا کی توجہ حاصل کر رکھی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ہے اور آج دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کا آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ فاریہ صاحب، چینی وزیر خارجہ نے آج بھارتی ہم منصب اپنے ایس جے شنکر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ دیکھیں، آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے جس وقت پینٹاگون اسٹریٹجی آئی تھی تو ہم نے سے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ پینٹاگون نے اس پورے ریجن کے اندر اپنے لیے بہت سارے حلیف ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں، اور پینٹاگون یہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چائنا بے شک اچھی پاور بنے، اکنامک پاور بنے، ان کے ساتھ اس کی اکانومی ترقی کرے، لیکن چائنا جو ہے وہ کسی طور پر بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے نہ آئے، خصوصاً وہ مارکیٹ جس کے اوپر اس وقت یورپ کا اور امریکہ کا قبضہ، خصوصاً امریکہ کا قبضہ ہے۔ یورپ کے ساتھ چائنا نے بہت بڑا اس کے بعد ہوا یہ کہ جب پینٹاگون اسٹریٹجی آئی، اس میں سوائے پاکستان کے ہر ملک اس ریجن کے اندر موجود تھا، ایک پاکستان نہیں تھا اور ایک چائنا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کنٹینمنٹ آف چائنا کرنی ہے، اور یہ پالیسی جو ہے 2012 آنورڈ سے چلی آ رہی ہے، اور تو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن نومبر کے اندر ایک پینٹاگون اسٹریٹجی آئی ہماری، کیا انہوں نے کرنا کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس پورے ریجن کے اندر 3,70,000 امریکی افواج جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ یہ افواج کم ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارے پارٹنر جن میں انڈیا ہے، جن میں بنگلہ دیش ہے، ان میں اور جاپان ہے، یہ بھی ہمیں کچھ فوجیں دیں تاکہ ہم اس کے اندر اس کو رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ امریکہ کی شپ بھی وہاں، کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا اپنے سمندر سے جو چیزیں نکالتا ہے وہ جب نیچے سمندر میں آتی ہیں تو ایک انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان ایک چھوٹی سی ایک جگہ بنتی ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں، یہ کچھ 15-16 کلومیٹر کی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں بلاکا کوریڈور۔ اس بلاکا کوریڈور سے وہ گزر کے وہ نیچے جاتے ہیں، اور اگر وہاں پر ایک بھی جہاز کھڑا کر دیا جائے تو اس کی حالت وہی ہوگی کہ جیسے ایران کی اسٹریٹ آف ہرمز کی ہے، کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز پہ اگر ایک جہاز کھڑا ہو جائے تو پھر یو اے ای ہو، قطر ہو، یمن ہو، بلاکیج ہو جاتی ہے پھر۔ اور گوادر کی خوبی یہ ہے کہ گوادر اس بلاکیج سے باہر ہے، گوادر کھلے سی ہے۔ گوادر کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ گوادر دنیا کی واحد نیچرل پورٹ ہے، باقی سب جگہ آپ کو مٹی ریت نکالنی پڑتی ہے اور کچھ ایسے اور پھر نکالنی پڑتی ہے، کہ یہاں یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ یہاں آ کر رک سکتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا گیا کہ اب اس میں اس وقت دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، امریکہ ہو یا نیٹو ممالک ہو، نیٹو ممالک کو شرمنا چاہے، لیکن امریکہ صرف ایک کام چاہتا ہے، جنگ چل پڑتی ہے اور جنگ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ دونوں ملکوں کا مفاد جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، اور ایک خطرہ پڑ جاتا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان اگر لڑائی ہوگی تو پاکستان بیچ میں اس میں انگلف ہو جائے گا، اور پاکستان بیچ میں انگلف ہوگا تو پھر طالبان اور القاعدہ کی پوری کے بڑے اسٹیشن فوج آ جاتی ہے تو کشمیر، تو پھر ہم بیچ میں کود پڑیں گے، اور پھر ہم یہاں پر آپ انٹرنیشنل فورسز اتار دیں گے اور فار دا پیس کیپنگ، اور اگر پیس کیپنگ فورسز بھی اتار دی گئی تو اگلے 50 سال تک 25 سال تک کوئی کانفلکٹ زون بن جائے گا، تو چائنا زندگی میں کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے بنیادی منصوبہ۔ اس منصوبے کے اوپر انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ جناب آگے بڑھ کے نا اس پہ کچھ حرکت کریں۔ اب دیکھیں انڈیا جو ہے دو طریقے سے اس پہ ریئیکٹ کر رہا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ دونوں کا اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو انڈیا کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $70 ارب ہے ملٹری بجٹ، اور چین کا جو بجٹ ہے وہ 200 اس وقت جو ہے وہ $178 ارب ہے، تقریباً $100 ارب کا فرق ہے۔ اچھا، چین کو جو مین پاور ہے وہ 61 ملین ہے، ٹھیک ہے، 60 لاکھ کے قریب، اور ان کی 75 ملین کے قریب ہے۔ ایٹم بم ان کے پاس 120 سے 130 ہے، وہاں ان کو 300 کے قریب ایٹم بم ہے۔ ایئر کرافٹ جو ہے وہ 2663 ہے، اور چائنا کی جو دوسری بڑی ایئرپورٹ بنتی ہے کہا جاتا ہے، اور 3749 ہیں۔ اسرائیلی کپڑے اس پوری کی پوری یہ تفصیل میرے پر پڑی ہے،
दूसरी चीज ये है कि चाइना के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, एक बनाने की कोशिश की गई और ये जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया कि इस खुफिया रिपोर्ट के तहत इन्होंने कश्मीर से अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर को निकाल के चाइना में डाला था और ये सारा इंडिया दिमाग के ऊपर था। तो इसका मतलब यह है कि वो मामला भी वहां खराब हो जाए। चाइना में कोई ऐसी अपराइजिंग वाली कैफियत नहीं है। फिर चाइना का जो एक जो हुआ है कि मोबाइल जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदला है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत रेज हुआ है। चाइना में उस तरह की पॉवर्टी नहीं जिस इंडिया की पॉवर्टी है। फिर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे इंडिया लड़ना चाहता है चाइना के साथ, दो जगह हैं, एक है उसकी आसाम की जिसे चिकन नेक कहते हैं और दूसरा है उसका लद्दाख की। चिकन नेक को कहते हैं सिलगुरी कॉरिडोर, और वो है बेसिकली नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और उसके बाद इसके इलाके के दरमियान एक बारीक सी पट्टी बनती है। आप ऊपर जाए ना तो पट्टी को 24 किलोमीटर की पट्टी है और उस 24 किलोमीटर की पट्टी को अगर बंद कर दिया जाए तो इस इंडिया की 7 रियासतें ऐसी हैं जो इंडिया से कटते हैं। लेकिन ये जो सारे जो दादा शुमार है इर्द गिर्द के भारत के जो तमाम मुल्क हैं भारत के खिलाफ। अच्छा, अब हुआ ये है कि इंडिया ने पंगे लेने शुरू किए। हुआ ये है कि इंडिया से वहां पर जाके तो वहां अपनी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया बनाई उसने नेपाल में जाकर, इस पर रोला मचा। नेपाल के तो वो वाला था ना, वो क्या नाम है बड़ी फेमस जो है काला पानी। इंडिया के अंदर जो जिन लोग हैं जो उनके जो हिंदुत्व के खास हो हैं वो समझते ये हैं कि ये अब वो जंग आ चुकी है कि जिस जंग का हमसे कभी वादा किया गया, और ये वो जंग है जिसमें हनुमान जी भी आएंगे और ये वो जिसमें गणेश भी आएंगे और ये जंग है जिसमें सारे अवतार उतरेंगे, ये अवतार हमारे साथ मदद करेंगे और हम अपनी सरजमीन को पाक कर लेंगे। एक मैं अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है इसको हम समझते नहीं हैं। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है अपने कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए सुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी गज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कोई सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत ऐसी बन जाएगी। कोई सोच सकता था कि 1947 के अंदर खास तौर पर रेडक्लिफ जो है वो कश्मीर को इंडिया के हवाले कर जाएगा और कुछ नहीं तो पठानकोट उधर रास्ता न मिले। अगर पठानकोट ना दिया होता तो आज कश्मीर हमारे पास है, कश्मीर में हमारे साथ होता। तो ये सारी स्कीम ऑफ द इवेंट जो है वो इस मालिक के कायनात जो है वो बन रहा है। इस तकदीर के इवेंट में होना क्या है मैं आखिर बता दूं, इसमें पाकिस्तान को बहुत होशियार रहना चाहिए। अच्छा।